السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ۔ میں آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لے کر آتی ہوں اور امید کرتی ہوں یہ کہانیاں آپ کو پسند آتی ہوں گی۔ آج بھی آپ کے لیے میں ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو ضرور بتایا کریں اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ آج میں آپ کے لیے ایک قصہ لے کر آئی ہوں جو بغداد کے رہنے والے غریب لوہار کا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتی ہیں۔ بغداد کے غریب لوہار کا قصہ۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب بغداد کے ایک گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا۔ وہ روزانہ شہر میں اپنی دکان پر جاتا اور سخت محنت کرتا۔ کبھی گھوڑے کی نالی ٹھیک کرتا تو کبھی رکاب درست کرتا، اور اپنی دن بھر کی محنت کے عوض چند دینار کماتا۔ وہ بہت شریف اور ذہین آدمی تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا صبر تھا۔ چاہے وقت کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ ہر مشکل پر صبر کیا، جس کی وجہ سے گاؤں والے اسے بو صابر کے نام سے پکارتے تھے اور اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ اسی گاؤں کے قریب ایک خونخوار شیر رہتا تھا جو گاؤں کے جانوروں کو شکار بنا چکا تھا اور کئی لوگوں کو مار چکا تھا۔ گاؤں والے بہت پریشان تھے، اس لیے وہ بو صابر کے پاس مشورے کے لیے آئے۔ سب کا کہنا تھا کہ درندے کو مارنا ضروری ہے، لیکن بو صابر نے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اگر جلد بازی میں کوئی غلطی ہوئی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کی بات مانی اور چند ہی دنوں میں اللہ کی مرضی سے 2 شکاری گاؤں میں آئے جنہوں نے بہادری سے اس شیر کو مار ڈالا۔ بو صابر نے گاؤں والوں کو یاد دلایا کہ اگر وہ بے صبری کرتے تو شاید نقصان اٹھاتے، لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کچھ وقت بعد سلطان کے ایجنٹ گاؤں میں آئے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگے۔ گاؤں والے تنگ آ گئے اور انہوں نے ایجنٹوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں دریا میں پھینک دی۔ جب انہیں احساس ہوا کہ سلطان کو خبر ملنے پر وہ گاؤں تباہ کر دے گا، تو وہ پھر بو صابر کے پاس آئے۔ اس نے انہیں سلطان کے دربار میں جا کر معافی مانگنے کا مشورہ دیا، مگر خود صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں بعد سلطان کو قتل کا علم ہوا اور اس نے اپنے سپاہی گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور لوگ مجبور ہو کر سلطان کے دربار میں پیش ہو گئے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ اگر وہ پہلے آتے تو گاؤں بچ سکتا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ بو صابر کی نصیحت کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے، اور اس بار بھی انہوں نے صبر کا راستہ اپنایا تھا۔ سلطان نے گاؤں کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا، مگر بو صابر کو وہاں سے نکال دیا۔ بو صابر اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ گاؤں چھوڑ کر نکل پڑا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا اور اس کے بیٹوں کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ اس کی بیوی رونے لگی، لیکن بو صابر نے اسے تسلی دی کہ اللہ ضرور انہیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ وہ دونوں سفر کرتے کرتے ایک گاؤں پہنچے۔ بو صابر کچھ کھانے کے لیے گیا، لیکن اسی دوران ایک سپاہی نے اس کی بیوی پر ظلم کیا اور اسے غلام بنا کر لے گیا۔ جب بو صابر واپس آیا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر غم زدہ ہوا، مگر پھر بھی اس نے صبر کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کی زندگی آزمائشوں سے بھری تھی، مگر وہ ہر حال میں صبر کرتا رہا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود ثابت قدمی اور صبر ہی اصل کامیابی ہے۔ تو اس کہانی سے آپ نے بھی سیکھا ہوگا
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور صبر کی کتنی اہمیت ہے، تو ہمیں بھی ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اور کیونکہ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ یہ تھی ایک چھوٹی کہانی آپ کے لیے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے ضرور ایک سبق سیکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک ایسی اور کہانی میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ تب تک اللہ حافظ۔